کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال کا کلام طوائفیں پڑھتی ہیں، طوائفیں پڑھتی ہیں، گلوکارائیں پڑھتی ہیں، کلندر لاہوری ہتھے چڑھا ہوا ہے کنجریوں کے۔ جب اقبال نے کتاب لکھی تھی نا رموز بے خودی، تو لندن لائبریری سے خط آیا تھا اقبال کو، اگر آپ اجازت دیں کہ آپ رائٹر ہیں اس کتاب کے، تو آپ کی کتاب کو ہم انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں اور اپنے سلیبس میں شامل کریں۔ انگریزوں نے خط لکھا، ایک بیرسٹر پاس بیٹھے تھے جب وہ لیٹر آیا لندن سے، لندن لائبریری سے، اقبال نے خط پڑھا اور رونے لگ گیا۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا بیرسٹر صاحب نے، اقبال لندن سے خط آیا ہے اور وہ تیری کتاب کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے سلیبس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، لائبریریوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ آتھر جو ہوتے ہیں مصنف، وہ تو پاؤں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں، ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بلاوا والا لیٹر آئے اور تجھے خود بلا رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں اور تو رونے لگ گئے۔ سونا اقبال نے جو بات کی، اقبال نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جن کے لیے لکھی تھی وہ پڑھتے نہیں ہیں اور جن کے لیے نہیں لکھی وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں اس نے ٹچ موبائل دے دیے، بلہ دے دیا، ہاکی دے دی، اور ہمارے بڑوں کی کتابیں وہ لے گئے۔ شریعت کے ہم نے جو پیمانے توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے۔ ہم آقا کی شریعت کے پیمانے توڑتے رہے، وہ انہی ٹکڑوں کو جوڑ کر اپنی ترقی کی بنیاد اٹھاتے رہے، اور نتیجہ تن وہ امام بن گئے، ہم ان کے غلام بن گئے۔ ان محفلوں کا کیا مقصد؟ ٹوٹے ہوئے رابطے پھر گنبد خضرا کے مکی سے بحال ہو جائیں، اس بھٹکے ہوئے آہو کا رخ پھر سوئے حرم ہو جائے، کیونکہ آقا کا دین لٹ رہا ہے۔ ہماری اسلامک آئیڈینٹی خطرے میں ہے، اسلامی تشخص خطرے میں ہے، اور امام الانبیاء کے غلاموں اوپر تک پلانگ ہو چکی ہے۔ ہمارے امراء بک چکے ہیں، حکمران بک چکے ہیں۔ عوام نے اگر آنکھ نہ کھولی تو ہمارا اسلامی تشخص بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہماری بہو بیٹیوں کا لباس ہے، اس پہ کبھی توجہ کیا آپ نے؟ یہ لباس اسلامی ہے؟ یہ دھیرے دھیرے اسی طرح قوموں میں نا بے حیائی سرایت کرتی ہے۔ یہ پلاننگ تھی کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز یمن سے نکالنا تھا۔ گھروں میں چلتے ہوئے ٹی وی کیا پیغام دے رہے ہیں؟ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیا یہ حضور کی امت کی بیٹیاں ہیں؟ اس پر مردوں نے توجہ دی ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تیتر اور آدھے بچیر نہ بنو۔ ہم آدھے تیتر اور آدھے بچیر بنے ہوئے ہیں، اور جو آدھے تیتر اور آدھے بچیر بنتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو ہم ٹھوکروں میں ہیں۔ امریکہ سے ایک کتاب چھپی ہے، انگریز نے لکھی ہے کتاب، اس کتاب میں اس نے حضور کی امت کو گالی دی ہے، اس نے ہمیں گالی دی۔ وہ کہتا ہے یہ ہیو ناٹ سینس، اور ٹھیک ہی تو کہہ رہا، کہتا ہے یہ ہیو ناٹ سینس، کیا مطلب؟ ان کی اپنی زبان نہیں،
یہ ہماری زبان بول کے فخر محسوس کرتا ہے. یہ بدبخت انگریزی فر بولتے ہیں اور حلف پڑھاتے ہوئے خاتم النبیین کا لفظ ان کی زبان پہ نہیں چڑھتا. وہ کہتا ہے ان کی اپنی زبان نہیں. یہ کنگلے ہیں, یتیم ہیں, لاوارث ہیں. قومیں اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہیں. وہ کہتا ہے یہ ہمارا لباس پہن کر فخر محسوس کرتا ہے, یہ ہماری زبان بول کر فخر محسوس کرتا ہے. یہ اپنا کلچر چھوڑتے جا رہا ہے اور ہمارا کلچر اپناتے جا رہا ہے. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کسی انگریز سے کہیں کہ وہ شلوار قمیض پہنے, آپ مفت میں اسے سوٹ دیں تحفے میں کہ یہ پہنا کرو, وہ کہے گا میں پاگل ہوں, میں اپنا قومی لباس چھوڑ دوں. اس کا مطلب یہ ہے ہم پاگل ہیں, اپنا قومی لباس چھوڑ چکے ہیں. ہمارا نیشنل ڈریس کیا ہے؟ اور قومیں اپنی زبان سے پہچانی جاتی ہیں, قومیں اپنے نظریات سے پہچانی جاتی ہیں, قومیں اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہیں. وہ کہتا ہے ان کا اپنا لباس نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان کے پیچھے چلا دیا گیا. پیچھے مڑ کے دیکھو, تاریخ پڑھو. امام الانبیاء کے غلاموں, جب گھر گھر تاجدار کائنات کا قرآن راج کرتا تھا, جب گھروں کے مسلح سجدوں سے آباد تھے, جب بہو بیٹیوں کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا, جب سروں پہ عزت اور حمیت کی چادریں تھیں, جب جوان غیور اور غیرت مند تھے, جب جوانوں کی جیب میں تاش کے پتے نہیں سورہ یاسین لیتی تھی, جب بہو بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہیں سیرت عائشہ اور فاطمہ کی کتابیں رہتی تھی, اس دور کی بات ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, پروفیسر ایچ آر گب لکھتا ہے دا کلچر آف عرب میں, انگریز لکھتا ہے, وہ کہتا ہے اس دور میں جرمن کا بادشاہ میرے غوث کے بغداد سے اپنے لیے جبے منگوا کے پہنا کرتا تھا, جن جبوں پر کل شریف لکھی ہوتی تھی. جرمنی کا بادشاہ, پریزیڈنٹ آف جرمنی, میرے غوث کے بغداد سے جبے منگواتا جن پہ کل شریف لکھی ہوتی, اور وہ پہن کرنا آئینے کے سامنے آتا اور بیوی کو فخر سے بتاتا کہ میں نے محمد عربی کے غلاموں کی نقل کر رکھی ہے.